صفحہ نمبر 77 پیج 77 سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبجیکٹ ہمارا چل رہا عرب، اس کا دوسرا ویلاگ ہے۔ پہلے کا سبجیکٹ تھا عرب اور اس کا ایک برانچ تھی وجہ تسمیہ، اب اسی کا دوسرا حصہ قدیم تاریخ کے ماخذ۔ اسلام سے قبل عرب کی تاریخ کے ماخذ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، زمانہ جاہلیتہ کے بعض تصنیفات جو سلاطین حیرتہ کی کتاب خانہ میں محفوظ تھیں اور جو ابن ہشام کو ہاتھ آئیں اور جن کا ذکر علامہ موصوف نے کتاب التہجان میں کیا ہے۔ زبانی روایتیں جو قدیم سے چلی آتی ہیں۔ عرب کا حافظہ نہایت قوی تھا، یہاں تک کہ آج اشعار جاہلیت کا جو وسیع ذخیرہ موجود ہے، اسلام کے زمانہ تک زبانی ہی روایت ہوتا چلا آتا تھا۔ اسی بنا پر عرب کی قدیم تاریخ کا کافی سرمایہ محفوظ تھا۔ عرب کی جو قومیں معدوم ہو چکی، مثلاً السم، جدلس، عاد، تمود، ان کے متعلق بھی اس قدر تاریخی روایتیں محفوظ تھیں کہ ان کے ذریعے سے مورخین اسلام عرب کی تاریخ قدیم پر متدبہ تصنیفات مرتب کر سکے۔ مثلا ہشام کلبی نے تسم، جدلس، تبابہ یمن اور دیگر سلاطین عرب پر متعدد کتابیں لکھیں، جن کا ذکر ابن ندیم نے فہرست 96 میں کیا ہے۔ نمبر 3، اشعار جاہلیت جن میں سے اکثر سلاطین اور اقوام اور امارات عرب کا ذکر ہے۔ یہ اشعار صفت الجزیرۃ العرب اور معجم البلدان میں کثرت سے موجود ہیں۔ انہی قدیم ماخذوں سے علامہ ہمدانی نے اپنی کتاب الکلیل مرتب کی ہے، جس کا 8واں باب خاص سلاطین حمیر کے آثارات قدیمہ اور حمیری کتاب پر مشتمل ہے۔ نمبر 4، یورپ کی قدیم تصنیفات مثلا مصنفین یونان نے تھیوفراسٹ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 400 برس قبل تھا سے لے کر بطلیموس تک بہت سے قبائل عرب کے نام لکھے ہیں اور ان کی آبادیوں کے نام بھی بتائے ہیں۔ رومن مورخ پلینی نے بھی عرب کے متعلق لکھا ہے، گو نہایت مختصر ہے۔ عرب کی نمبر 5، عرب کی قدیم ویران شدہ عمارتوں کی کتبات جو قدمائے اسلام نے دریافت کیے تھے اور جو آج کل یورپ نے نہایت کثرت سے مہیا کیے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے عرب کے اقوام و قبائل۔ عرب کے اقوام و قبائل، مورخین عرب نے اقوام و قبائل عرب کے 3 حصوں میں منقسم کیا ہے۔ نمبر 1، عرب بعیدہ یعنی عرب کے قدیم ترین قبائل جو اسلام سے بہت پہلے فنا ہو چکے تھے۔ عرب عاربہ، بنو قحطان جو عرب بعیدہ کے بعد عرب کے اصلی باشندے تھے اور جن کا اصل مسکین ملک یمن تھا۔ عرب مستحربہ، پہلا ہے عرب بعیدہ، دوسرا عرب عاربہ اور تیسرا ہے عرب مستحربہ۔ بنو اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو حجاز میں آباد تھیں۔ ظہور اسلام کے وقت بنو قحطان اور بنو اسماعیل جن کو عدنانی قبائل بھی کہتے ہیں، ملک کے اصلی باشندے تھے اور ان کے علاوہ خال یہودیوں کی آبادی تھی۔ اس بنا پر در حقیقت ملک عرب اس وقت تک مختلف عناصر سے مرکب تھا۔ ہر عنصر کا اقوام بے شمار قبائل و فروغ سے تھا جو یمن سے شام تک ہر قطع زمین میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان کی پھر مختلف چھوٹی چھوٹی شاخیں تھیں۔ چونکہ اس کتاب میں اکثر ان کے نام آئیں گے، اس بنا پر ان کا ایک مختصر خاکہ درج ذیل ہے، وہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت النبی کی
جو یہ جلد ہے اس کا ایک صفحہ ایک ایک حرف بحرف آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔